پہ آنے لگا ہے جب سماعت نبی کا ترانہ میرے ہونٹوں پہ آنے لگا ہے میرے ہونٹوں پہ آنے لگا ہے بس اسی دن سے میرا مقدر بس اسی دن سے میرا مقدر دوستو جگمگانے لگا ہے۔ ہم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس محسن آدم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دی۔ زباں پر جب بھی مومنوں ذکر تاجدار آئے، زباں پر جب بھی مومنوں ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چاریار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر با وفا جب ہوں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر با وفا جب ہوں تو پھر کیوں نہ گلستان مصطفیٰ میں پھر سے بہار آئے۔ آئیے میں آپ ضلع گڈا سے تعلق رکھنے والا ایک شاعر جن کے کلام خود ان کا تعارف ہے، میں بلا تاخیر میں ان کو پیش کرنے جا رہا ہوں کہ آپ آئیں گے تو مجلس پہ جمال آئے گا، جلال آئے گا، ورنہ نہ آنے کا تا عمر خیال آئے گا، جس سے میری مراد شریف عطائی صاحب۔ بس میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے بدھائک پردیج یادو جی جو ہر محفل میں ایک رونق اور ایک ذمہ دار کے حیثیت میں ذمہ داری نبھاتے ہیں، وہ کسی بنا پر نہیں آ پائے، انہوں نے اپنا نمائندہ بنا کر مہاتما جی کو بھیجے ہیں کہ آپ کا تشریف لانا مبارک ہو۔ یہ تشریف لانے والے ہم خوشیاں منا رہے ہیں سب بندیاں والے۔ ہمارے مہاتما جی کو یہ دوش ہے کہ آپ کا تشریف، بلکہ مجھے پہلے بتاتا تو میں یہ شعر پڑھتا کہ کچھ اے باتیں سبا کچھ تو نے سنا، اے باتیں سبا کچھ تو نے سنا، مہاتما جی آنے والے ہیں، گلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پلکیں بچھانے والے ہیں۔ چلیے ہمارے مہاتما جی اسم با مسمہ ہیں، ان کے اندر ایک محبت ہے، طلب ہے اور بلا تفریق مذہب ملت ایک اعلیٰ پیمانہ کے اخلاق بھی ہے۔ آئیے میں اب ان شاعر کے بعد، چونکہ ہم مہاتما جی ہمارے درمیان بیٹھے ہیں تو ہمیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں ان کو جلدی نہ چھوڑوں، اس لیے کم سے کم جب رب کا کلام سنے ہیں تو ہدیہ غلامی پیش کرنے کے لیے شاعر آئے ہیں، کم سے کم مہاتما جی آپ تھوڑی سی زحمت کشٹ برداشت کریں۔ اور یہ کشٹ کیا ہے؟ آپ تو سرنگ میں بیٹھے ہیں، یہ تو خوش نصیبی ہے آپ کی جو آپ کو ہی موقع ملتا ہے، یہ صحن و چمن سب کے لیے نہیں ہے، یہ تو خوش قسمتی والے ہی کے لیے ہے۔ چلیے آپ ہمارے شاعر صاحب کچھ کلام پیش کریں گے، اس کے بعد ہمارے مہاتما جی اپنے دل کی جو دھڑکن لے کے آئے ہیں۔ دیکھیں یہ محفل سب کے لیے ہے، میں تو بارہا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس چمن میں ہر طرح کے پھول ہونے چاہیے، ہمارے برادر وطن کے لیے تو الگ کرسیاں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا تھا ذمہ داروں سے اگر کہیں آئے ہیں ہمارے بھائی، ہمارے دیش کے ہمارے بھائی اگر آئے ہیں تو تہہ دل سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ محفل آپ کی ہے، یہ جلسہ آپ کا ہے، آپ آئے اور آخری میسنجر کے پیغام کو سنیں، وہ آخری دودھ جنہوں نے پیغام لے کر آیا انسان کے رخ موڑ دیا ہے، آپ بھی تشریف لائیں، کرسی ہم خالی کروائیں گے اگر کہیں دوستوں کے ہمارے اس محفل میں ہمارے چترویدی صاحب بھی تشریف فرما ہے جو رگ وید سے، سام وید سے، یجروید سے، 18 قرآن سے، حدیث سے، قرآن سے آپ کو سمجھائیں گے۔ اور کہاں سمجھ کے سمجھو، اے سمجھنے والوں، اگر سمجھ کے کوئی نہ سمجھا تو میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے۔ آئیے اب میں ان کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں، آپ کلام شروع کریں۔ صدر محترم اسٹیج پر رونق افروز محترم معزز علماء کرام، سامعین نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تھوڑا ایک کو بڑھا دیجیے گا اور ادھر والے ساؤنڈ میں آواز بڑھا دیجیے گا تاکہ
یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سننے میں پریشانی نہ ہو. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پروگرام بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ نظارت فرما رہے ہیں حضرت مولانا بدر الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ. اور میں شکر گزار ہوں تمام اہل کمیٹی بنیارہ والوں کا کہ جنہوں نے اس ناچیز کو بھی اس پروگرام کا حصہ بنایا. سامعین کیونکہ ابھی شروعات ہے پروگرام کا بالکل آغاز ہے اور آپ لوگ ماشاءاللہ بہت سنجیدگی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کیونکہ موقر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں اور یہ سنجیدگی کا ماحول بڑا خوبصورت سا ماحول ہے. لیکن بہرحال ایک شاعر کے لیے تھوڑی سی حوصلہ افزائی جب ہوتی ہے تو بہرحال وہاں پڑھنے میں مزہ آتا ہے. حاضرین میں پہلی مرتبہ اس سے قبل بھی آیا ہوں لیکن اس پروگرام میں پہلی مرتبہ ہوگا کبھی حاضر ہوا ہوں. میں آپ لوگوں کی محبتیں اور دعائیں لے کر یہاں سے جانا چاہتا ہوں. اس لیے میں آپ لوگوں سے اجازت لے کر میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. اس سے قبل درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وسلم تسلیما. آپ مجھے ایک مرتبہ اجازت دے دیں میں شعر شروع کروں. ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے اشارہ کیا ہے اجازت دیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں نعت پاک سے قبل ایک مطلع دو شعر حاضر کر دوں. اس کے بعد انشاءاللہ پھر مکمل نعت پاک پڑھوں. حاضر کرتا ہوں مطلب خاص ملاحظہ فرما لیں کہ سرکار کی سنت کو ادا کون کرے گا. جب اچھا لگے اور سمجھ میں آ جائے تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیے گا. عرض کرتا ہوں کہ سرکار کی سنت کو ادا کون کرے گا. 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 عاشق نہ کریں گے عاشق نہ کریں گے تو بھلا کون کرے گا. ارے عاشق نہ کریں گے تو بھلا کون کرے گا. عاشق نہ کریں گے تو بھلا کون کرے گا. سرکار کی سنت کو ادا کون کرے گا. سرکار کی سنت کو ادا کون کرے گا. ماشاءاللہ ہمارے چچا یہاں جب تشریف لائے اور بہت شکریہ یہاں کرتا ہوں کہ سرکار کی سنت کو ادا کون کرے گا. عاشق نہ کریں گے تو بھلا کون کرے گا. عاشق نہ کریں گے تو بھلا کون کرے گا. اب آپ تھوڑا اور ملانے کی کوشش کیجیے تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے. بہرحال میں آپ حضرات کے بیچ آیا ہوں. ایک بہت پیارا سا شعر آیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کا تھوڑی توجہ ہو جائے. میں کہتا ہوں سبحان اللہ. ماشاءاللہ حال کرتا ہوں کہ جانب میرے ماں باپ کی عمر بڑھا دے. کہ یا رب میرے ماں باپ کی عمر بڑھا دے. یا رب میرے ماں باپ کی عمر بڑھا دے. یا رب میرے ماں باپ کی عمر بڑھا دے. یا رب میرے ماں باپ کی عمر بڑھا دے. یا رب میرے ماں باپ کی عمر بڑھا دے. یا رب میرے ماں باپ کی عمر بڑھا دے. جتنے سارے حضرات ماں باپ کو محبت کرتے ہیں ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہ یا رب میرے ماں باپ کی عمر بڑھا دے. یا رب میرے ماں باپ کی عمر بڑھا دے. یا رب میرے
प्लांट आया है, जज़ाए खैर आका फरमाए। देखिए बड़े मासूम छोटे छोटे बच्चे तशरीफ ला रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आइए आप कि या रब मेरे माँ बाप की उम्र बढ़ा दे, या रब मेरे माँ बाप की उम्र बढ़ा दे, या रब मेरे माँ बाप की उम्र बढ़ा दे, या रब मेरे माँ बाप की उम्र बढ़ा दे, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। बहुत शुक्रिया हज़रत। आइए जी जी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब। आइए खोल रहे हैं, जेब भी खोल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बेहतरीन अंदाज में शायर इस्लाम के हौसला अफजाई फरमा रहे हैं, जज़ाकल्लाह। आइए एक नाते पाक, क्योंकि अभी जलसे का आगाज है, अभी इंशाअल्लाह फिर मौका मिलेगा, फिर बहुत मरतबा आना है, और इंशाअल्लाह आप अल्लाह किसी तरह मोहब्बत बरकरार रखें। और जितने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं माशाअल्लाह काबिल मुबारकबाद है कि उलमा किराम की ज़ियारत करने के लिए तशरीफ लाए। मैं नाते पाक का मतलब पढ़ रहा हूँ, मुलाज़ा फरमा लें कि जब से नाते नबी का तराना जब से नाते नबी का तराना, जब से नाते नबी का तराना मेरे होठों पे आने लगा है, जब से नाते नबी का तराना मेरे होठों पे आने लगा है, जब से नाते नबी का तराना मेरे होठों पे आने लगा है, जब से नाते नबी का तराना मेरे होठों पे आने लगा है, बस उसी दिन से मेरा मुक़द्दर जगमगाने लगा है। बहुत सारे हज़रात इधर भी खड़े हैं और उधर भी खड़े हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि बहरहाल शायद साहब की नजर हम तक नहीं पड़ रही है। आप बात को भी देख रहे हैं, बहरहाल उधर वाले भी अपना हक अदा करें, और सुभान अल्लाह एक मतलब उधर से भी आवाज आनी चाहिए माशाअल्लाह कि जब से नाते नबी का तराना मेरे होठों पे आने लगा है, खुदा मुझको तौफीक दे तू जाके देखो, ऐ खुदा मुझको तौफीक दे तू जाके देखो मैं शहरे मदीना, ऐ खुदा मुझको तौफीक दे तू जाके देखो मैं शहरे मदीना, ऐ खुदा मुझको तौफीक दे तू जाके देखो मैं शहरे मदीना, जाके देखो मैं शहरे मदीना, उनके रोज़े पे जाने की खातिर, उनके रोज़े पे जाने की खातिर दिल मिलाने लगा है, उनके रोज़े पे जाने की खातिर दिल मिलाने लगा है, जब से नाते नबी का तराना, जब से नाते नबी का तराना मेरे होठों पे आने लगा है। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। और चेहरा शम्स है
مصطفیٰ کا چہرہ و شمس ہے مصطفیٰ کا اور زلفیں کے کہتا سبحان اللہ ایک مرتبہ کہ چہرہ و شمس ہے مصطفیٰ کا اور زلفیں ہے واللیل کی چہرہ و شمس ہے مصطفیٰ کا اور زلفیں ہے واللیل کی چہرہ و شمس ہے مصطفیٰ کا اور زلفیں ہے واللیل کی اور زلفیں ہے واللیل کی دیکھ کر رخ وہ پیارے نبی کا 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 چاند بھی منہ چھپانے لگا گئے دیکھ کر رخ وہ میرے نبی کا چاند بھی منہ چھپانے لگا گئے جب سے نعتِ نبی کا ترانہ جب سے نعتِ نبی کا ترانہ میرے ہونٹوں پہ آنے لگا گئے بہت شکریہ اللہ آئیے ایک شعر پڑھتا ہوں بڑا پیارا سا شعر انشاءاللہ میں اپنی جگہ لیتا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں ایک مرتبہ بیداری کا ثبوت دے کر کہا جائے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ جزاک اللہ دیکھیں یہ بھی تشریف لائے ماشاءاللہ بولتا ہوں کہ جب سے نعتِ نبی کا ترانہ میرے ہونٹوں پہ آنے لگا ہے جب سے نعتِ نبی کا ترانہ میرے ہونٹوں پہ آنے لگا گئے بہت شکریہ آئیے بڑا پیارا سا شعر ہے ملاحظہ فرما لیں عنایت کہ آمنہ بھی کا دیکھو مقدر آمنہ بھی کا دیکھو مقدر ان کی قسمت کا چمکا ہے تارا آمنہ بھی کا دیکھو مقدر ان کی قسمت کا چمکا ستارہ آمنہ بی کا دیکھو مقدر ان کی قسمت کا چمکا ستارہ آمنہ بی کا دیکھو مقدر آمنہ بی کا دیکھو مقدر ان کی قسمت کا چمکا ستارہ ان کی قسمت کا چمکا ستارہ جب سے آئے محمد تیرے گھر جب سے آئے محمد تیرے گھر تیرا گھر جگمگانے لگا ہے جب سے آئے محمد تیرے گھر تیرا گھر جگمگانے لگا ہے جب سے نعتِ نبی کا ترانہ میرے ہونٹوں پہ آنے لگا آپ سے پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرما لیں کہ اللہ 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 یہ شان محمد کتنا اعلیٰ اللہ اللہ یہ شان
مرتبہ کتنا اعلیٰ دیکھو اللہ اللہ یہ شان محمد مرتبہ کتنا اعلیٰ دیکھو اللہ اللہ یہ شان محمد مرتبہ کتنا اعلیٰ دیکھو مرتبہ کتنا اعلیٰ دیکھو اللہ اللہ یہ شان محمد مرتبہ کتنا اعلیٰ دیکھو میرے آقا کے قدموں میں آ کر میرے آقا کے قدموں میں آ کر اونٹ بھی بل بلانے لگا ہے جب سے نعت نبی کا ترانہ